اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 18، جاہلی عرب کی جہالت۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ عرب میں کیسے شرک کی شروعات ہوئی اور مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کے یہاں کسی چیز کی سینکٹیٹی نہیں تھی، بس کیا میرے لیے اچھا ہے کیا میرے لیے اچھا نہیں ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ اگر ان کو اکنامک بینیفٹ ملتا، کوئی معاشی فائدہ ملتا تو وہ اپنے خدا سے وفادار رہتے، ورنہ دوسرے خدا پر جھک جاتے۔ اور بہت سارے لوگوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے تو چند لوگوں نے ان بتوں کا مجاور بنا لیا تھا، کسٹوڈین بنا لیا تھا۔ پورے عرب سے عوام آتے، بتوں پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام پر قربانیاں پیش کرتے اور بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کھانا، کچھ آفرنگز، کچھ نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ جانوروں کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص تھا، وہ جانوروں کو ذبح کرتے، اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ملتے۔ تو یہ ساری رسومات بہت بڑھ چڑھ کر بڑی عقیدت سے فالو کرتے تھے۔ تو جو بھی ان کا کھانا پینا یا چیزیں ہوتی تھیں اس میں سے ایک حصہ بتوں کے نام پر رکھا جاتا تھا۔ کس کو فائدہ ہوتا تھا؟ ہم سوچیں، سارا کچھ ان کے مجاور لے لیتے تھے، ان کے حصے میں چلا جاتا تھا۔ ان بتوں کی بدولت مجاوروں کو، ان کسٹوڈینز کو معاشرے میں عزت اور اقتدار حاصل تھا، یعنی سوشل پریسٹیج تھا ایک تو، اور دوسری طرف ان کی معاشی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ اس میں ایک ٹیم انوالو ہوتی تھی، ان سبوں کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی تھیں۔ تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مخالفت کی تو جو انہوں نے شرک کے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اگینسٹ آواز اٹھائی تو وہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان کو اپنے خداؤں سے بڑی محبت تھی۔ وہ کہتے تھے یہ تو بڑی زبردست اکنامک پریشانیاں آ جائیں گی ہمارے اوپر، ہماری معاش کا کیا بنے گا، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، سارا عیش تو دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ اگر ہم بھی کہہ دیں کہ بس ایک اللہ کو مانو تو کون ہماری عزت کرے گا، ہم تو اپنا مقام کھو دیں گے معاشرے میں۔ ان کی چھپی ہوئی اس خود غرضی کے پیچھے دین کے نام کا لیبل بھی لگا ہوا تھا، تو لوگ اس کی طرف رچتے چلے جا رہے تھے۔ پھر دھیمے دھیمے یہ چیزیں ایک کاروبار کی جامع ترین شکل بنتی چلی گئیں۔ اسی طرح سے ان کے یہاں شگون لینے کا بھی رواج تھا، فال نکالتے تھے۔ نکاح کی بھی بہت ساری قسمیں رائج تھیں جو سب کے سب زنئی تھیں، صرف ایک جو صحیح طریقہ تھا اسلام نے اس کو باقی رکھا اور باقی سب کو ابالش کر دیا۔ اور ان کے جو نذرانے تھے اس نے اور اس سوچ نے کہ وہ بتوں پر چڑھاوا چڑھا کر ان کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کر لیں گے، اس نے آخرت کے لیے عمل کرنے کو کہیں چھپا ہی دیا تھا، یہاں تک کہ آخرت کا عقیدہ ہی گم ہو گیا تھا۔ بس یہی سننے میں آتا تھا کہ اگر آخرت آ گئی تو یہ دیوی اور دیوتا ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو آخرت کا تصور بہت ہی مدھم ہو گیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کی زندگیاں اور معاملات افراط و تفریط کا شکار تھے۔ اتنی خوبیوں کے باوجود گمراہ تھے، جہالت میں مبتلا تھے، اپنی خوبیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ضرورت تھی کہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے، ان کو افراط و تفریط سے نکال کر حدود کے اندر لے آیا جائے، درست راستے پر لے آیا جائے، ان کی اچھائیوں کو چینلائز کیا جائے اور ان کی برائیوں کو ان سے نکال دیا جائے، اور کوئی ایسا لایا جائے جو ان کی دنیا بھی استوار کر دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔